الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین مختار الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تردیوانوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کی کسی ایک محفل میں شرکت کرنا یہ 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ تو اس وقت ہمارا اور آپ کا اس محفل میں شرکت کرنا گویا دنیا کی 2 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ ہے۔ نیکی کی محفل کون سی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور برائیوں والی محفل کون سی ہے آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تردیوانوں، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان دن اور رات میں صرف اور صرف 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور کر کے، آقا کے روضے مبارک کا تصور کر کے، یا سنہری جالیوں کا تصور کر کے صرف 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عوض غیب سے اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، روزی کی برکت کو لے کر یا روزی کے حوالے سے اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں اور ہر کوئی شکوہ شکایت کرتا نظر آتا ہے اور ہر کوئی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگتا ہے کہ اللہ روزی میں برکت عطا فرما۔ ہم سے بھی لوگ درخواست کرتے ہیں تو یہ درخواست ضرور کرتے ہیں کہ دعا کریں اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر آپ روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ 3 مرتبہ دن یا رات میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کا تصور اپنی آنکھوں میں بٹھائیں، دل و دماغ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف مائل کریں اور تصور کی دنیا میں کھو کر 3 بار درود پڑھ لیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت غیب سے آپ کی روزی میں برکت عطا فرما رہا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا وقت ملے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور بھیجنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ دنیا پریشان ہے ریسیشن کو لے کر، امریکہ پریشان ہے، دبئی ڈوب چکا ہے، ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ صرف 2 مہینے کے اندر تقریباً 12 مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے، گھر کے اندر استعمال کرنے والے رسوئی گیس مہنگے ہو چکے، راشن پانی مہنگا ہو گیا، انسان پریشان ہے کہ 4 بچوں کو کیسے پڑھائے لکھائیں، کیسے پرورش کرے، 2 3 بیٹیاں ہیں کیسے شادی بیاہ کریں، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ دنیا والوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، آپ صرف سن کر نہ گزر جائیں بلکہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آپ عمل کرنا شروع کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے فضائل بڑے سن لیے، اب آپ نے عمل کیا تو خود دیکھیں گے کہ واقعی صرف یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ ضرور اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب آپ سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنا یہ کیا ہمارے اور آپ کے مصافحہ کرنے کی طرح ہے؟ ہمارے اور آپ کے مصافحہ کرنے کا معاملہ جدا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحہ کرنے کا معاملہ جدا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اور ان کا مصافحہ کرنا ایک جیسے نہیں ہے، اس کی وجہ کہ نہ وہ ہماری طرح ہے اور نہ ہم ان کی طرح ہیں، بلکہ الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا یہ ماننا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور ہمارا تو یہ ماننا الحمدللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نہ وہ ہماری طرح نہ ہم ان کی طرح اور نہ ہمارا ان کے مصافحہ کرنے کی طرح، اور ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کسی ایرے گہرے سے نہیں کریں گے، اسی سے کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ آقا فرماتے جو دن اور رات میں مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف بھیجے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے کوئی بڑے عالم دین آ جائیں یا کہیں پیر صاحب آ جائیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کاش ان سے مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ کے علاقے میں کوئی خطیب آئے، کوئی مقرر آئے تو جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ دھکا مکی کر کے اگرچہ آگے بڑھنا پڑے لیکن بڑھو، ان سے مصافحہ ضرور کر لو، اور یہ ہونا چاہیے، اچھا عمل ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو علماء سے مصافحہ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مصافحہ کرنے کا موقع ملے، سوچے کتنا بڑا انعام۔ اور یہ انعام کس کو ملے گا؟ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کا عادی ہوگا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور صرف انعام یہی تک محدود نہیں، آگے آقا فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور آگے آقا فرماتے ہیں میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔
یعنی مسافہ کر کے بس روانہ نہیں کر دیں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام، اور حوض کوثر کا جام آپ جانتے محرم کا شربت نہیں ہے کہ آپ ڈرم بنا کر کھڑے ہو گئے راستے کے کنارے، ہر آنے جانے والے کو پلا دیا، کوئی خاص و عام کا امتیاز نہیں، جو آیا اس کو مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ہر کسی کو حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا، بلکہ وہی پائے گا جس پر میرے آقا کا کرم ہوگا۔ اب آگے آقا فرماتے کہ جس کو میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، میں اس کی شفاعت کرا کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں کہ 3 انعام کس کو ملے گا؟ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف بھیجے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج سنی دعوت اسلامی کی طرف سے یہ آپ کو میں پہلا تحفہ دے رہا ہوں کہ دن اور رات میں کم سے کم 50 مرتبہ درود شریف ضرور بھیجے گا انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی قید نہیں ہے کہ وضو ہو تبھی پڑھ سکتے، بنا وضو کی اجازت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وضو کے ساتھ پڑھو الحمدللہ اچھی بات، لیکن وضو نہیں ہے تو بھی درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ مسجد ہی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے، باہر نکل کر نہیں پڑھ سکتے، ایسی ممانعت نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہو الحمدللہ، راستے میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ فیکٹری کے لیے، کارخانے کے لیے، آفس کے لیے نکلے، اپنی بائک پر جا رہے ہو، بس کے ذریعے جا رہے ہو، ٹرین کے ذریعے جا رہے ہو، پیدل جا رہے ہو، آپ چلتے پھرتے درود شریف پڑھو، اور جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کا اتنا زیادہ کرم خاص ہوگا۔ اور جانتے ہو میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن وہ اتنا میرے قریب ہوگا، اتنا میرے قریب ہوگا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جس کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، بتاؤ اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہوگی؟ ارے جس کو قیامت کے دن میرے نبی کا قرب مل جائے، میں تو یہاں تک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سورج سوا نیزے پر نہیں زمین پر آ جائے، زمین تانبے کی نہیں کسی اور میٹل میں تبدیل ہو جائے، لیکن وہ میرے آقا کے اس امتی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے، نہ سورج بگاڑ سکتا ہے، نہ زمین بگاڑ سکتی ہے۔ جس کو قیامت کے دن میرے نبی کا قرب مل جائے گا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس لیے مولانا حسن رضا صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا۔ تو ان کا دامن کرم پانے کے لیے ہمیں چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے آقا کے نوجوانوں، یہ 3 انعامات ایسے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام چھپا ہوا ہے جس کی وضاحت آقا نے نہیں فرمائی، اعلان نہیں کیا، لیکن میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک بندے مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ 3 انعامات کون سے؟ آقا نے فرمایا میں مسافہ کروں گا، حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، اس کی شفاعت کراؤں گا۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہیں خود، کیا قیامت کے دن کسی کافر سے میرے آقا مسافہ فرمائیں گے؟ کسی بے ایمان سے مسافہ کریں گے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا، غدار ہوگا معاذ اللہ، کیا میرے آقا اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے؟ جو یہ کہتا ہوگا معاذ اللہ کہ وہ تو چمار سے زیادہ گئے گزرے ہیں معاذ اللہ، ان کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک ایک چمار سے زیادہ کچھ بھی نہیں معاذ اللہ، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، وہ قیامت کے دن اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے معاذ اللہ۔ بتاؤ جو زندگی بھر نبی کے حوالے سے ایسی بکواس کرتا رہا، کیا آقا اس کی شفاعت کرائیں گے؟ ہرگز ہرگز اس کو یہ انعام نہیں ملے گا۔ تو اے مسلمانوں، ماننا ہوگا کہ یہ 3 انعامات اس کو ملیں گے جس کو اللہ رب العزت ایمان پر موت نصیب فرمائے گا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور آپ جانتے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسی اور چیز کا نام نہیں، ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے۔ ایمان نہ سجدوں کا نام، نہ رکوع کا نام، نہ قیام کا نام، نہ قاعدے کا نام، نہ تلاوت قرآن مقدس کا نام، نہ حج و زکات کا نام، نہ کسی اور چیز کا نام، بلکہ ایمان نام ہے تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ اگر نبی کی محبت ہے تو بندہ صاحب ایمان ہے، اور نبی کی محبت نہیں ہے، اعمال بڑے اچھے ہیں، کیا اللہ قبول کرنے والا ہے؟ ہرگز قبول کرنے والا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے نوجوانوں، بہت ساری مثالیں میں سمجھا سکتا ہوں لیکن وقت بہت مختصر۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا یہ پہلا تحفہ آپ اس کو بات مان لیں، دل کے نیا خانے میں جگہ دیں اور عہد کریں آج کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کوئی طے کر لے میرے پاس وقت زیادہ نہیں، میں 50 مرتبہ پڑھوں گا، میرے پاس وقت زیادہ ہے میں 313 مرتبہ پڑھوں گا، میرے پاس اور وقت ہے میں 500 مرتبہ پڑھوں گا۔ جس کے پاس جتنا
वक्त तो दुरूद शरीफ पढ़े, फिर वो खुद महसूस करेगा कि फजाइल बड़े सुन लिए, अगर अमल करना शुरू कर दिया तो खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि तमाम रुके हुए काम बन जाएंगे। अल्लाह औलाद के दिल में इज्जत पैदा फरमाएगा, अल्लाह चेहरे को नूर देगा, जहां जाओगे कामयाबियां बढ़ बढ़कर कदमों का बोसा लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबर, आज हम पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, अहले सुन्नत वल जमात पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। वो ये है कि सुन्नी कभी नमाज की बात नहीं करते, रोजे की बात नहीं करते, अमल की बात नहीं करते, हुकूके वालिदैन की बात नहीं करते, पड़ोसियों के हुकूक की बात नहीं करते, इस्लाह की बात नहीं करते। ये जब भी बात करते हैं सिर्फ मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, सिर्फ नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, इससे हट कर ये कोई गुफ्तगू नहीं करते। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर लोग ये हमारे हवाले से कहते तो गलत नहीं कहते, हाँ सही है, उनका ये कहना सही है। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की बात सबसे ज्यादा किया करते हैं। हाँ, ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हम नमाज की बात नहीं करते, हम रोजे हज और ज़कात की बात नहीं करते, हुकूक के वालिदैन की बात नहीं करते, हम ये बातें भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम जोर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर देते हैं। और जानते मोहब्बत रसूल पर सबसे ज्यादा जोर देने की वजह क्या है, एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आता है, आकर कहता है डॉक्टर साहब पहले जिस तरह मैं देखता था अब उस तरह मुझे दिखाई नहीं देता, आंखें कमजोर हो गई है, दूर की चीजें आसानी से नजर नहीं आती। डॉक्टर ने कहा बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल ये बुढ़ापे की वजह से है, आप बूढ़े हो गए इसलिए आपकी आंख कमजोर हो चुकी है। उसने कहा कि सुनाई जैसे पहले देता था अब उस तरह सुनाई भी नहीं देता। डॉक्टर ने कहा बाबा ये भी बुढ़ापे की वजह से है। उसने कहा पहले चाहे जो खा लेता था आसानी से हजम हो जाता था, लेकिन अब कुछ भी खाता हूं तो सिस्टम अपसेट हो जाता है, हजम नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कहा परेशान ना हो बाबा ये भी बुढ़ापे की वजह से है, उम्र ज्यादा हो गई इस वजह से ये बीमारी है। तो उसने कहा कि अब सुनिए मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, पहले मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैं बातों में मुस्कुराता था, लेकिन अब मामूली मामूली बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मैं नाराज हो जाता हूँ, न बच्चों से जमती है, न बीवी से जमती है, न पड़ोसियों से जमती, न दोस्तों से जमती है। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा बाबा ये भी बुढ़ापे की वजह से है। वो जितनी बीमारियां बताता था बेटा मुझे नींद भी कम आती है, कहा बाबा ये बुढ़ापे की वजह से है। इतना सुनने के बाद अब उसे गुस्सा आ गया। वो बूढ़ा आदमी भड़क कर कहता है लानत है तेरी डॉक्टरी पर, उन्हें एक बीमारी के अलावा दूसरी कोई बीमारी पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मैं जो भी बीमारी बताता हूं तू कहता बुढ़ापे की वजह से है, बुढ़ापे की वजह से है, क्या इसके अलावा तुझे और कोई बीमारी मालूम नहीं है? डॉक्टर मुस्कुरा कर कहता बाबा आप नाराज हो रहे हैं लेकिन मैं नाराज नहीं होता, उसकी वजह कि आपको जो गुस्सा आया है ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। मुसलमानों मैं अर्ज करना चाहूंगा जैसे उस बूढ़े के अंदर सारी बीमारियां बुढ़ापे की वजह से थी, आज इसी तरह हमारे मुआशरे में सारी बीमारियां मोहब्बत रसूल न होने की वजह से है। अगर आका की मोहब्बत दिल में होगी इंसान कभी बेनमाजी नहीं होगा, आका की मोहब्बत होगी कभी माँ बाप का गद्दार नहीं होगा, आका की मोहब्बत होगी कभी पड़ोसियों का हक नहीं मारेगा, आका की मोहब्बत होगी वो दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करेगा, अगर आका की मोहब्बत होगी वो जुए के अड्डे की तरफ नहीं जाएगा, आका की मोहब्बत होगी वो फिल्में नहीं देखेगा, आका की मोहब्बत होगी वो अपने बीवी बच्चों का हक अदा करेगा, आका की मोहब्बत होगी वो लोगों की रिबत चुगली नहीं करेगा, आका की मोहब्बत होगी उसकी जिंदगी सुन्नत के सांचे में ढल जाएगी, आका की मोहब्बत होगी उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो हम तमाम बीमारियों का तन्हा एक एक करके इलाज नहीं करते, बल्कि जो सब तमाम बीमारियों का इलाज है हम वही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत रसूल सीने में बिठा दो, आका की मोहब्बत सीने में होगी जरूर इसकी जिंदगी संवरती नजर आएगी, हमारा मुआशरा सुधरता नजर आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबर हर दौर में इस बात पर जोर दिया गया दिल के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। लेकिन हमारा और आपका मामला ये है हम दावे बड़े करते हैं लेकिन
لیکن محبت حقیقت میں آقا سے جس طرح ہونی چاہیے ہم اس پر عمل کرتے نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ جانتے ہو ایک انسان دنیا میں یوں ہی کسی سے محبت نہیں کرتا، بلکہ محبت کے اپنے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، محبت کا ایک معیار، ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ راہ چلتے یوں ہی کوئی کسی کو دل نہیں دے دیتا ہے، بلکہ محبت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ آج محبت رسول کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور پھر آخر میں چند باتیں اصلاح کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میری دل سے ایک مرتبہ درخواست ہے، آپ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اگر سنیں گے، اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقائد بھی مضبوط ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، محبت یوں ہی کوئی کسی سے نہیں کرتا، بلکہ محبت کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دنیا نے ایک معیار تیار کیا، ایک پیمانہ تیار کیا۔ انسان محبت اس سے کرتا ہے جو خوبصورت ہوا کرتا ہے، صاحب جمال ہوتا ہے، صاحب حسن ہوتا ہے۔ کوئی کالے کلوٹے سے محبت نہیں کرتا، کوئی بدی شکل صورت والے سے محبت نہیں کرتا۔ ہر انسان اس سے محبت کرنا چاہتا ہے جو صاحب جمال ہو، صاحب حسن ہو۔ اب دوسری چیز دیکھیں، انسان اس سے محبت کرتا ہے جو صاحب جمال تو نہ ہو لیکن صاحب کمال ہو۔ وہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے پاس کوئی آرٹ ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، اس ہنر کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ، ہماری اپنی کرکٹ ٹیم کے اندر بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جو صاحب جمال تو نہیں ہے، ان کی شکل صورت دیکھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی سینکڑوں ہزاروں ان کے فینس ہیں۔ کس وجہ سے ان کے فینس ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ صاحب جمال نہیں، وہ صاحب کمال ہے، ان کے اندر کوئی آرٹ ہے، اس وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف مثال سمجھانا تھا کہ صاحب کمال کسے کہتے ہیں۔ اب تیسری چیز، محبت کے لیے صاحب احسان ہونا ضروری ہے۔ اگر صاحب جمال نہیں ہے، صاحب کمال نہیں ہے، صاحب احسان ہے، ہم پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے تو انسان زندگی بھر اس سے محبت کرتا ہے، صبح شام اس سے سلام کرتا ہے، اس کی خیریت پوچھتا ہے، اسے چائے پلاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور چوتھی اور آخری چیز ہے، انسان محبت اس سے کرتا ہے جس کے مستقبل میں کوئی امیدیں وابستہ ہو، جو فیوچر میں کام آنے والا ہے۔ صاحب جمال نہیں ہے، صاحب کمال نہیں ہے، صاحب احسان نہیں ہے، لیکن وہ ایسا شخص ہے جس کے فیوچر میں کوئی امید وابستہ ہے، انسان اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ چار چیزیں محبت کا معیار ہے، محبت کا پیمانہ ہے۔ آج آپ کے اس اجتماع میں انشاءاللہ میں آپ تمام کی موجودگی میں اس معیار، اس پیمانے میں ایک ایک کر کے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر دیکھوں گا، اور آپ کے سامنے ہم فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا میرے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی ایسا ہے جس سے محبت کی جائے، میرے نبی سے بڑھ کر بھی ہماری محبت کا کوئی حقدار ہے۔ اگر محبت کے لیے صاحب جمال ہونا ضروری ہے، اگر محبت کے لیے صاحب حسن ہونا ضروری ہے، آج آپ بتاؤ اس ساری کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی کو صاحب جمال بنا کر پیدا کیا ہے؟ کیا میرے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت زمین پر جلوہ گر ہوا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا، در حقیقت وہ حسن و جمال یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حبیب ہی کے صدقے میں عطا فرمایا تھا، محبوب کے صدقے میں عطا کیا تھا۔ وہ حسن و جمال اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا، وہ کسی اور کو میسر نہیں آیا ہے۔ اے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، آؤ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، وہ جبرائیل جنہوں نے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے چہرے کی زیارت کی جبرائیل علیہ السلام نے۔ کل بھی وہ کائنات کے چپے چپے کا مشاہدہ کر رہے تھے، آج بھی کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جبرائیل میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے، آقا فرماتے جبرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا ساری کائنات کا جائزہ لے کر آ رہا ہوں، ساری کائنات کا معائنہ کر کے آ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جبرائیل بتاؤ اس کائنات میں تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا اس ساری کائنات میں نے جو دیکھا وہ تو دیکھا، لیکن قسم اللہ کی اس ساری کائنات میں نے آپ سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے، آپ سے زیادہ حسن جمال والا کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، آج ہم 1450 سال کے بعد ان کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جبرائیل نے کل بھی انبیاء کو دیکھا تھا، آج کے دور کے انسانوں کو بھی جبرائیل دیکھ رہے ہیں، اور جبرائیل نے آقا کی بارگاہ میں یہ اعتراض کیا تھا، آؤ اور آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام جنہوں نے ماتوں کی نگاہوں سے نبی کے حسن زیبا کو دیکھا تھا، وہ صحابہ اکرام کیا بیان کرتے ہیں نبی کے حسن کے حوالے سے؟ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں
14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا. میرے آقا نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی. فرماتے آسمان پر 14ویں کا چاند تھا اور مدینے کی گلیوں میں آمنہ کا لال تھا. وہ صحابی رسول فرماتے کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا, کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا تھا, کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا, کبھی حضرت آمنہ کے لال کو دیکھتا تھا. فرماتے کئی مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے بعد اور میرے آقا کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد وہ صحابی رسول بے ساختہ پکار اٹھے, قسم اللہ کی میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت. صحابہ اکرام جنہوں نے مادے کی نگاہوں سے نبی کے حسن کا مشاہدہ کیا, آؤ صحابیات کو دیکھ. ہماری مقدس ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ایک رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر میں چھوٹا سا چراغ جلا کر کپڑا سل رہی تھی. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آقا نے جیسے حضور مبارک کا دروازہ کھولا, آقا کا دروازہ کھولنا تھا, آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کا ایک جھونکا بھی داخل ہو گیا. فرماتی ہوا کا جھونکا آیا, اس نے چراغ کی روشنی کو کھل کر دیا. ابھی چراغ کا بجھنا تھا کہ میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر اچانک گر گئی. فرماتی اس اندھیرے میں بیٹھ کر میں اپنی سوئی کو ٹٹول رہی ہوں. آقا دروازے پر کھڑے ہیں اور میں زمین پر ٹٹولتی ہوں اپنی سوئی کو, کچھ نظر نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سوئی تلاش کرنے کی ادا کو دیکھا. آقا مسکرانے لگے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے آقا کا کیا مسکرانا تھا, ایسا لگا ان کے ساتھ ساری کائنات کا چپا چپا مسکرانے لگا ہے. فرمایا گیا وہ مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی, وہ مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی, وہ لب کشا ہوئے تو گلستہ بنا دیا. آپ فرماتی میرے نبی کا ایسا مسکرانا تھا کہ ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. آقا کے دندان مبارک کا ظاہر ہونا تھا. میرے کمرے میں ایسی روشنی پھیلی ہے, ایسی روشنی پھیلی ہے کہ اس روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا ہے. اور یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مقام پر آقا کی بارگاہ میں نعت لکھتی ہے. جانتے اس کا مفہوم یہ تھا, خود فرماتی ہے کہ قسم اللہ کی وہ تو مصر کی عورتوں کی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے جلووں کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. اگر انہوں نے میرے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ لیا ہوتا تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں انہوں نے انگلیاں نہیں اپنی گردنیں کاٹ لی ہوتی. اور اسی کو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اس نے یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا, اس نے یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے سرکار مدینہ کے قدمانوں, اگر کسی صاحب جمال کو اپنا دل دینا چاہتے ہو, اگر کسی صاحب حسن سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے خود فیصلہ کرو میرے نبی سے بڑھ کر صاحب جمال کون ہوگا, آقا سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوگا. اپنے دل کے نذرانے کو اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دو, آؤ اور آگے بڑھیں. اگر کسی صاحب کمال سے محبت کرنا چاہتے ہو, کسی ایسے کو محبوب بنانا چاہتے ہو جو صاحب کمال ہو, تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے خود فیصلہ کرو. اس ساری کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب سے بڑھ کر بھی کیا کسی کو صاحب کمال بنا کر پیدا کیا ہے. اپنے حبیب سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو صاحب کمال بنا کر پیدا نہیں کیا. یہاں تک کہ آقا کی آمد سے پیش کر جتنے انبیاء آئے تھے ہر نبیوں کو ان کے دور کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے, ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے, موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے, عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے اعتبار سے, ہر نبی کو ان کے دور کے فکروں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن جب محبوب کی باری آئی, محبوب ایک زمانے کے لیے نہیں, ایک شہر اور ایک آبادی کے لیے نہیں, ایک علاقے کے لیے نہیں, بلکہ قیامت تک کے لیے ساری کائنات کے نبی بن کر آ رہے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کو چند معجزے دے کر نہیں بھیجا, بلکہ جب محبوب کی باری آئی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا. اے محبوب تم چلو گے تمہارا چلنا بھی معجزہ ہوگا, تم سو جاؤ گے تمہارا سونا بھی معجزہ ہوگا, تم بولو گے تمہارا بولنا بھی معجزہ ہوگا. اے مسلمانوں, اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے کمالات عطا فرمائے کہ محبوب اگر انگلی کا اشارہ فرما دے تو آپ کے اشارے پر چاند سینے کو چاک کرتا نظر آتا ہے. محبوب اگر صرف تمنا کر لے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا نظر آتا ہے. محبوب اپنا چہرہ پھیر نہیں تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدلتا نظر آتا ہے. اللہ نے اپنے
محبوب کو سراپا موجودہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر صاحب کمال کون ہوگا؟ اگر کسی صاحب کمال سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا سے بڑھ کر ہماری محبتوں کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو، اگر کسی صاحب احسان سے محبت کرنا چاہتے ہو، کسی ایسے کو دل دینا چاہتے ہو جس کا ہم پر کوئی احسان ہو، تو ذرا بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر بھی کیا ہم پر کوئی احسان کرنے والا ہے؟ آقا سے بڑھ کر کون ہوگا ہم پر احسان کرنے والا؟ اے مسلمانوں، اللہ نے اپنے حبیب کو جانتے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ آقا کا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ خود اللہ فرماتا محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات ہی کو پیدا نہ فرماتا۔ پتا چلا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے تب انہیں زلفوں کے اسیر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے تب انہیں زلفوں کے اسیر ہوئے۔ اور اسی کو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، متین و متا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ ساری کائنات اللہ نے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا۔ بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر ہم پر احسان کرنے والا کون ہوگا؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت میں آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے جسم میں اسی حال میں اللہ نے شہوت پیدا کر دی۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے قریب حضرت حوا کو دیکھا، ہاتھ لگانا چاہتے کہ رب نے فرمایا آدم ٹھہر جاؤ، اس سے پہلے کہ تم حضرت حوا کو چھو تمہیں ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا تو میرا نکاح کرا دے حوا سے۔ رب فرماتا ہے تمہیں اس کی خاطر مہر ادا کرنا ہوگا۔ عرض کرتے مولا تو بتا مہر کیا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مہر کے طور پر تم میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعض روایتوں میں آیا 3 مرتبہ، بعض میں 7، بعض میں 17 مرتبہ میرے محبوب پر درود شریف بھیجو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا اور تمہارا نکاح ہوا کے ساتھ ہو جائے گا۔ نکاح ہوا کے ساتھ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہاں یہ سب سے پہلے پتا چلا کہ بنا نکاح کے کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اگر وہ ہماری اپنی محرم نہیں، بیوی نہیں، تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تو کیا ہمیں اجازت ہوگی؟ ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیجوانوں، آدم علیہ السلام نے مہر ادا کیا درود و سلام پڑھ کر، اللہ نے ان کا نکاح کرا دیا۔ اب جانتے ہو مہر مقرر کیا گیا درود و سلام کو کیوں؟ کچھ اور بھی چیز مقرر کی جا سکتی تھی، آدم تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، آدم 4 بار میرا سجدہ کر لو، آدم تم سبحان اللہ الحمدللہ تکبیر کر لو، آدم تم میرا ذکر کر لو۔ کوئی اور چیز اللہ نے مہر کے طور پر مقرر نہ کیا، بلکہ مہر کے طور پر اپنے محبوب کا درود و سلام مقرر کیا گیا۔ مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ ایک تھی، یہ کائنات کا پہلا نکاح تھا جس کی وجہ سے قیامت تک دنیا آباد ہونے والی تھی۔ پروردگار کا یہ منشا تھا، رب کی یہ مرضی تھی کہ درود و سلام مہر کے طور پر آدم بھیج دے تاکہ ان کا نکاح کرا دیا جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے نکاح کے ذریعے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سارے انسانوں پر میرے محبوب کے درود و سلام کا احسان ہو جائے۔ اگر مہر کے طور پر درود و سلام آدم نہ پڑھتے تو نکاح نہ ہوتا تو کائنات آباد نہ ہوتی، تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے سر پر اپنے حبیب کا احسان لادنے کے لیے اللہ نے مہر کے طور پر درود و سلام پڑھوایا ہے۔ اب بتاؤ آقا سے بڑھ کر ہم پر احسان کرنے والا کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اب اگر بات مستقبل کی ہے کہ فیوچر میں جو کام آنے والا ہوتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ نے ڈگری لے لی، آپ نے TY کر لیا، آپ نے کسی کالج سے انجینئرنگ کی ڈگری لے لی، آپ جاب کے لیے بھٹک رہے ہیں، کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کے پڑوسی یا کسی رشتے دار یا کسی دوست نے کہا پریشان نہ ہو میں ضرور کوشش کروں گا، فلاں کمپنی میں میری پہچان ہے، میں آپ کو نوکری پر لگوا دوں گا۔ ابھی اس نے نوکری پر لگایا نہیں ہے آپ کو، لیکن وہ جب بھی ملے گا آپ اس کو سلام کریں گے، آپ اس کی خیریت پوچھیں گے۔ ابھی تک اس نے کوئی کام بنایا نہیں لیکن فیوچر میں کام آنے والا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان کو رشتہ دیکھ رہے تھے، اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، آپ کو کسی نے کہا کہ پریشان نہ ہو میرے پاس 2-3 مناسب رشتے ہیں، میں ضرور بات کرتا ہوں انشاءاللہ، میں آپ کی اس کام میں ضرور مدد کروں گا انشاءاللہ۔ اب بتاؤ ابھی تک اس نے کچھ کام کیا نہیں ہے، مستقبل میں امیدیں وابستہ ہیں، لیکن انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی خیریت پوچھتا ہے، دعا سلام اور رشتے داری اس سے برقرار کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، مستقبل میں جو کام آنے والا ہوتا ہے انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ بتاؤ مستقبل میں کیا میرے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی
नजदीक हमें काम आने वाला है। अरे मेरे आका तो वहां काम आएंगे जहां हमारा अपना बाप हमें काम नहीं आएगा, हमारी माँ काम नहीं आएगी, हमारा दोस्त काम नहीं आएगा, हमारा रिश्तेदार काम नहीं आएगा। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आकर के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मरकज में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। अब बताओ वहां आका से बढ़कर कौन काम आने वाला है, रहमतुल्लिल आलमीन से बढ़कर कौन सहारा देने वाला है। ऐ मुसलमानों, कयामत के दिन फरमाया गया हमारे और आपकी तरह कोई गुनहगार सियाकार बंदा होगा, फरिश्ते जिसको घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। अचानक मेरे आका की निगाहें करम पड़ जाएगी। जानते हो कौन सी नजर? वो नजर जो हमारे और आपकी तरह नहीं है। आका की वो नजर पड़ जाएगी जिसके बारे में बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत के लाखों सलाम। आका की नजरें करम पड़ जाएगी। आका फरिश्तों से फरमाएंगे मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जाते हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह का हुक्म हुआ, हम इसे जहन्नम में ले जाते हैं। आका फरमाएंगे इसे दोबारा मीजान पर ले चलो। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला तूने हमको जहन्नम में ले जाने का हुक्म दिया, तेरे हबीब दोबारा मीजान पर ले जाने की बात करते हैं, और अल्लाह तू बता हम क्या करें? रब फरमाएगा वो करो जो मेरा महबूब कह रहा है, मेरे महबूब की फरमाबरदारी करो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते लेकर दोबारा पहुंचेंगे। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के मेहमानों, आका फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे, अपने सर मुबारक को आका हालत सजदा में रख देंगे, अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करेंगे, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर आका दुआएं करेंगे। ऐ अल्लाह तूने मेरे इस उम्मती को अपने इस बंदे को जहन्नम का हुक्म दे दिया। ऐ अल्लाह यकीनन इसके पास कोई नेकी ऐसी नहीं जो इसको जन्नत में ले जा सके। ऐ अल्लाह हम तेरे अदल इंसाफ को सलाम करते हैं, अगर तूने इसको जहन्नम में डाल दिया तो ये तेरा अदल इंसाफ होगा, और अगर आज तूने इसको माफ कर दिया तो मौला मेरी शफाअत की लाज रह जाएगी। ऐ अल्लाह तूने ही मेरे सर पर शफाअत का ताज रखा है, अगर तूने जहन्नम में झोंक दिया तो तेरा अदल इंसाफ होगा, और अगर तूने माफ कर दिया तो मेरी शफाअत की लाज रह जाएगी। ऐ अल्लाह मैं अपने सुन्नती के हक में शफाअत पेश करता हूँ, मौला तू इसे कबूल फरमा ले। आका भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। रब तबारक तआला फरमाएगा ऐ महबूब तेरे सुन्नती के पास, मेरे बंदे के पास कोई ऐसा अमल नहीं था जो इसको जन्नत में ले जा सकता, लेकिन महबूब तेरी शफाअत के सदके मैंने अपने इस बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अभी जिसको फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे थे, रब फरमाएगा फरिश्ते ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल फरमा दो। ऐ मुसलमानों जरा दिल पर हाथ रख के कुछ फैसला करो, मुस्तकबिल में मेरे नबी से बढ़कर कौन काम आने वाला है, आका से बढ़कर कौन सहारा देने वाला है। अरे वो जमीन होगी महशर की जिसके हवाले से फरमाया गया एक मियां बीवी की आपस में मुलाकात होगी, दुनिया में इन्होंने कई साल एक दूसरे के साथ गुजारे होंगे, जब कयामत के दिन मुलाकात होगी बीवी शौहर के दामन से लिपट जाएगी और कहेगी मेरे शौहर नामदार तूने मुझे पहचाना, मैं 30 साल तक तेरे निकाह में थी, तूने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है, मैंने जो मांगा तूने पहनाया है, मैंने जो चाहा तूने खिलाया है, मैंने जहां कहा तूने घुमाया फिराया है, तूने मेरी हर खुशी का ख्याल दुनिया में रखा था। आज मैं चाहती हूँ तू मुझको एक नेकी दे दे ताकि मैं जहन्नम में जाने से बच जाऊं। हदीस मुबारका में आता जब वो बीवी अपने शौहर से एक नेकी तलब करेगी तो फौरन उसका शौहर दामन झटक कर कहेगा ऐ औरत क्यों खामखा मेरी बीवी होने का दावा करती है, अरे मैंने तो जमीन पर तुझे पहले कभी देखा ही नहीं था। अल्लाह अकबर। ये वो सख्त जमीन होगी जहां पर शौहर बीवी के काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, दोस्त के काम नहीं आएगा, वहां काम आएंगे तो तन्हानी से बेकसा काम आएंगे, सारा साजे दर्दमंदा काम आएंगे, रहमतुल्लिल आलमीन आका काम आएंगे। अब अगर किसी ऐसे को दिल देना चाहते हो तो मेरे नबी से बढ़कर हमारी मोहब्बत का कोई हकदार नहीं है। ऐ सरकारे मदीना के मेहमानों, आज सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में तय कर लो हमें अपने आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है, हमें नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है, और हम दावा बड़ा करते मोहब्बत रसूल का,
عمل کے میدان میں ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ آج میں اگر آپ سے پوچھوں کتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا میں نہیں کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں کرتا۔ اگر پوچھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، ہر کوئی کہے گا سینہ ٹھوک کر کے ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو ٹناٹن سنی مسلمان ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دعویٰ اللہ کی محبت کا، دعویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارے پاس ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، اس دعوے کی دور دور تک کوئی دلیل نظر آتی ہے؟ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پروف بھی موجود ہے؟ فجر کی نماز کے وقت پیر پسار کر ہم سوتے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا، ظہر کی نماز کے وقت دکان پر ہم بیٹھے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا، کوئی نئی فلم ہم سے مس نہیں ہوتی ہے اور دعویٰ محبت رسول کا، اپنے موبائل میں فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہم گندے گندے گانے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ہم بلوٹوتھ کے ذریعے دوسروں کو فارورڈ کرتے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا، ہماری ماں ہماری جھڑکیوں سے ڈرتی ہے، ہمارا باپ ہماری دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور دعویٰ محبت رسول کا، گلیوں میں رہنے والی دوسروں کی بہو بیٹیاں ہماری نگاہوں سے محفوظ نہیں ہے اور دعویٰ محبت رسول کا، غیبت کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں، وعدہ خلافی میں ہم سب سے آگے ہیں، جھوٹ بولنے میں ہم سب سے آگے ہیں، گانے گنگنانے میں ہم سب سے آگے ہیں، ٹمکے لگانے میں ہم سب سے آگے ہیں، نمازیں قضا کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا۔ اے مسلمانوں، کس منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ جانتے ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے تھے۔ کون عمر؟ آج کے دور کے کسی مسلمان کا نام عمر نہیں ہے، بلکہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں خود میرے آقا نے فرما دیا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر پیدا فرماتا۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم آقا کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا عمر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ کے مقابلے جب بات اپنی جان کی آتی ہے اے آقا عمر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی سیدنا عمر نے یہ کہا تھا عمر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اور آقا نے فیصلہ فرما دیا اے عمر تم اب تک کامل مومن نہیں بن سکے ہو، اے عمر تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ وہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے، اپنی جان سے زیادہ مجھے اپنا محبوب نہ بنا لے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کو غلطی کا احساس ہوا، اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہیں، اپنے دل سے اپنی جان کی محبت کو نکال پھینکتے ہیں، اپنے نبی کی محبت کو بٹھاتے ہیں اور بے ساختہ پکار اٹھے اے آقا گواہ ہو جائیں عمر اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے آقا سے محبت کرتا ہے۔ آقا فرماتے عمر تمہیں مبارک ہو تم کامل مومن بن گئے ہو۔ اے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر نبی کے مقابلے اپنے جان سے محبت کرے تو آقا فرمائے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم کامل مومن نہیں ہو۔ ہم بتاؤ نبی کے مقابلے کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ نیند سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ بستر سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ دکان سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ دنیاوی مال سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں کہ دکان دھندے سے محبت کرتے ہیں۔ ارے آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے، آج کے دور کے مسلمان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے معاذ اللہ، اپنی ماں کے چہرے کو کبھی اتنا محبت سے نہیں دیکھتا ہوگا جتنا موبائل میں گندی گندی تصویریں ناچنے والیوں کی دیکھتا ہے، رقاصاؤں کی دیکھتا ہے، روایتوں کی دیکھتا ہے۔ دعویٰ بہت محبت رسول کا، عمل کے میدان میں کہاں ہو ذرا جواب دو۔ اے مسلمانوں آج معاشرے کا جائزہ لینے کے بعد رونا آتا ہے یہ کہتے تھے ہماری اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جن گناہوں کی بنیاد اللہ رب العزت نے ان امتوں پر عذاب مسلط کر دیا تھا، آج وہ گناہ بھی ہماری قوم کے اندر موجود ہے، آج وہ برائی بھی ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب مسلط کر دیا۔ ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا۔ ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر پوری آبادی کو پلٹ دیا۔ ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پر پانی کا عذاب مسلط کر دیا۔ اور سچویشن یہ تھی اس دور کے لوگوں کی، ایک انسان رات کے اندھیرے میں زنا کرتا تھا
تھا, فرشتے پیشانی پر لکھ دیتے کہ یہ شخص زانی ہے. ایک آدمی رات کو اٹھ کر چوری کرتا تھا, فرشتے دروازے پر لکھ دیتے کہ اس گھر میں ایک چور رہتا ہے. آج کون سی برائی ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے, ذرا جواب دو. آج شادی بیاہ میں ناچ گانا ہمارے یہاں ہوتا ہے. اے مسلمانوں, مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے. بمبئی کے ایسے ایسے علاقوں میں جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے جہاں 99.9% مسلمان رہتے ہیں, لیکن وہاں مجھے موضوع کیا دیا جاتا ہے جانتے ہو؟ کہیں مجھے کہا جاتا ہے یہاں ایڈز کے بارے میں تقریر کرو, کہیں کہتے یہاں شراب خوری کے بارے میں تقریر کرو, کہیں کہتے یہاں کے مسلمان سود کا دھندا کرتے ہیں, سود کے بارے میں بیان کرو. اے مسلمانوں, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, یہ حرام کام جس کے دروازے 1450 سال پہلے میرے آقا نے بند کر دیا تھا, آج مسلمان اس راستے پر کیوں کر بڑھ رہا ہے؟ آج مسلمان اس راستے پر کیوں کر چلتا ہے؟ اے مسلمانوں سن لو, اگر واقعی اللہ سے محبت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اس طوفان کے انتظار میں بیٹھے ہو, آخر کون سی عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, اگر گناہوں کے باوجود اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے, اگر گناہوں کے باوجود بھی اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے, بلکہ اللہ پکڑ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں گناہ پر گناہ کرتے, حرام کاروبار کرتے, لیکن بزنس بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ایک مکان تھا, 4 فلیٹ تھے, دکان کرائے کے لیے, اب مارکیٹ میں اپنی خود کی 3 دکانیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ کون سا غلط کام کر رہا ہوں, غلط ہوتا تو اللہ نے برکت تھوڑی نہ دی ہوتی, ضرور اللہ راضی ہے اس لیے تو میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی برکت ہو رہی, معاذ اللہ. اے مسلمانوں, میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ نہ سمجھنا کہ برکت ہو رہی, ترقی مل رہی, کامیابی مل رہی تو اللہ تمہیں پکڑنے والا نہیں, یا اللہ نظر انداز کر رہا ہے سب کچھ, ہرگز نہیں. تمہارے پاس جتنا بھی ہو یہ سمجھنے ہیں تم سے زیادہ اللہ نے امبانی کو دیا, ٹاٹا کو دیا ہے, تو کیا وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم سے بھی اللہ خوش ہے؟ حالانکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی انہیں اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے, اللہ ہی نے, کسی اور نے ان کو نہیں دیا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے ان کو دیا اس کا مطلب اللہ ان سے راضی ہے, معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, اگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ پکڑ نہیں کرتا تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے, چھوٹ دے رکھی ہے. میرے بندے پلٹ آ, میرے بندے رجوع کر لے, میرے بندے توبہ کر لے, تو جب بھی پلٹ کر آئے گا یہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. غلط فہمی کے شکار مت ہونا. اور سن لو, اپنے گھر میں, اپنی دکان میں, کسی ہوٹل میں چھپ کر گناہ کرتے ہو, غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں. ہمارا اور آپ کا دیکھنا جدا ہے, میرے مولا کا دیکھنا جدا. آپ میری طرف دیکھتے ہیں, پیٹھ پیچھے کیا نظر نہیں آتا. میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں, پیچھے کون بیٹھا, کون چلا گیا, کون آیا, مجھے نظر نہیں آتا. لیکن میرے پروردگار کا دیکھنا, فرمایا جب وہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہمیشہ یکساں دیکھتا, اس کی نگاہوں سے کبھی کچھ چھپا نہیں. اگر ناسک کی سرزمین پر بیٹھے ان چند مسلمانوں کو وہ دیکھ رہا ہے تو اسی وقت امریکہ میں سو رہے مسلمانوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, لندن میں سیر و تفریح کرنے والے انسانوں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ, ہم بیٹھے ہمارے نیچے کرسی کے نیچے کیا نظر نہ آئے, لیکن مولا وہاں بھی دیکھتا, اس کے نیچے بھی دیکھتا, کچھ بھی اس سے چھپا نہیں. یہاں تک فرمایا گیا اماوس کی کالی رات میں, کالے رنگ کے پہاڑ پر, کالی گفا میں, کالی مٹی کے اندر ایک کالے رنگ کی چیٹی اگر چلتی ہے تو میرا پروردگار اسے بھی دیکھ رہا ہوگا. اور صرف دیکھتا نہیں ہے, اس کالے رنگ کی چیٹی کو اسی کالی مٹی میں میرا مولا روزی بھی عطا فرماتا ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا ہے نوجوانوں, اے کالج میں جانے والوں, تم یہ نہ سمجھنا تم چاہے جو کرو, امی نہیں دیکھ رہی, ابا نہیں دیکھ رہے, رشتہ دار نہیں دیکھ رہے, تو کوئی نہیں دیکھ رہا. غلط فہمی ہے تمہاری. قیامت کے دن تمہیں ماں کو جواب نہیں دینا, باپ کو جواب نہیں دینا, جس کی نگاہوں سے کبھی چھپ نہیں سکتے اسی پروردگار کو جواب دینا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں, ہلاکو خان نام کا ایک بادشاہ گزرا تاریخ میں, ایسا بادشاہ جو مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن تھا. ایک رات ہلاکو خان نے خواب دیکھا, صبح ہوئی دربار لگا, خواب بیان کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے جلد سے جلد خواب کو حقیقت میں تبدیل دیکھنا چاہتا ہوں. کیا خواب کا جانتے ہو ظالم کا؟ خواب دیکھا میں مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کا مینار بنا کر
اس مینار کے اوپر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پیتا، اعلان کیا اس نے بہت جلد مجھے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا۔ درباریوں نے ایک زبان ہو کر کہا کیا حکم ہمارے لیے بس آرڈر سنا دے۔ اس نے کہا جاؤ بغداد پر حملہ کرو، بغداد مسلمانوں کی بستی ہے، آبادی ہے، وہاں اتنے سر ضرور مل جائیں گے کہ ان کا مینار بھی بن سکتا اور ان کے سر کی کھوپڑی میں بیٹھ کر میں شراب بھی پی سکتا۔ جلدی جاؤ بغداد پر حملہ کرو۔ ہلاکو خان کا لشکر روانہ ہو گیا بغداد کی طرف۔ بغداد کے مسلمانوں کو خبر ہوئی، بھاگے فوراً۔ ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام تھا احمد جام رحمت اللہ علیہ، فوراً اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کرنے لگے ہلاکو خان کا لشکر ہمیں ہلاک کرنے آتا ہے، آپ دعا کریں اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جانتے یہ کون تھے؟ یہ مسلمان ہمارے اور آپ کی طرح، جن کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا مسلمان ہے کہ عیسائی، جنہیں دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا رہن سہن چلنا پھرنا بولنا چالنا سب غیروں کی طرح، یہی پوزیشن تھی ان کی۔ ان کے یہاں بھی شادی بیاہ میں ناچ گانا ہوتا تھا، ان کے یہاں بھی شادی بیاہ میں مسلمان دولہا سوٹ موٹ ایسے ہی پہنتا تھا جیسے آج کا مسلمان دولہا پہنتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا عیسائی کی شادی ہو رہی کہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے۔ دولہا دلہن کو بنا پردے کے ایک اسٹیج پر کھڑا کر دیا جاتا تھا، بے پردگی کا ماحول، ناچ گانا، مرد عورت ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، جب ملاقات ہوتی تو گال کو چومتے تھے، ہاتھ ملایا کرتے تھے، بالکل عیسائیوں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ہلاکو خان کا لشکر آ رہا تھا، ڈرے ہوئے پہنچے احمد جام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ احمد جام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو اگر اللہ نے تمہاری جان بچا لی تم سدھر جاؤ گے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا لو گے۔ سب جان پر بنی تھی، کیا کرتے ایک آواز ہو کر کہتے ہیں ہمیں بچا لو، ہم وعدہ کرتے ہم نیک بن جائیں گے، ہم حقیقت میں مسلمان بن کر اپنی زندگی گزاریں گے، ہم جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے نہیں بھاگیں گے، 5 وقت نماز کے پابند بن جائیں گے، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ہم غیبت چغلی کرنا چھوڑ دیں گے، ہم کم مال تولنا چھوڑ دیں گے، اپنی ساری برائیوں پر وعدہ کرتے ہم توبہ کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مطمئن ہو کر اپنے گھر، اللہ ضرور تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ مسلمان اطمینان سے اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک لکڑی کا کٹورا تھا جس سے آپ وضو کیا کرتے تھے، آپ جس میں پانی پیتے تھے، اللہ کا نام لے کر اس کٹورے کو آپ زمین پر پلٹ دیتے ہیں، کٹورے کو الٹا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ ہلاکو خان کا لشکر آتا ہے، عراق کی ایک ایک گلی اور ایک ایک چپے کا جائزہ لیتا ہے، انہیں پورا عراق شہر کو ملتا ہے لیکن بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک پورے ہفتے بھر پریشان تھے، انہیں بغداد شہر نظر نہیں آتا، آخر بغداد ملتا تو کیسے ملتا؟ اللہ کے ولی نے بغداد شہر کو اپنے کٹورے میں چھپا لیا تھا، انہیں بغداد کہیں نظر نہیں آتا۔ ہفتے بھر کھاد چھاننے کے بعد واپس جاتے ہیں، واپس جا کر ہلاکو خان کو پورا معاملہ بیان کر دیا، اسے جلال آ جاتا ہے۔ آخر بغداد کو زمین نگل گئی کہ آسمان کھا گیا، کہاں جا سکتا ہے بغداد جب پورا عراق نہیں موجود ہے تو بغداد کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ جاؤ دوبارہ جا کر حملہ کرو۔ فرمایا جب 20,000 کا لشکر لے کر دوبارہ لوگ پہنچتے ہیں، پھر لوگ بھاگتے بھاگتے آئے احمد جام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آ کر دعا کرنے لگے بچا لیجیے بچا لیجیے۔ آپ نے فرمایا پچھلی بار میں نے تمہارے حق میں دعا کی لیکن اس کے باوجود تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، تمہاری روش کوئی بدلتی نظر نہیں آتی ہے، آج بھی تم ویسے ہی جیسے پہلے تھے، آخر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر پھر وعدہ کر لیا اس بار بچا لو اب سدھر جائیں گے، اس بار بچا لو اب کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوبارہ آپ نے پھر سے کٹورا پلٹ دیا، فرمایا کہ 1 مہینے تک 20,000 لشکر کھاد چھانتا رہا لیکن دوسری مرتبہ بھی بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ واپس فتح مانگے گئے، ہلاکو خان کو غصہ آ گیا، ہلاکو خان نے کہا اپنے ساتھ بغداد کی گلی کوچوں کے ماہرین لے کر جاؤ، اپنے ساتھ گائیڈ لے کر جاؤ، 2 مرتبہ خالی ہاتھ آئے ہو، تیسری مرتبہ یا تو مسلمانوں کے کٹے سر لانا یا تو تمہیں سے کوئی بھی مجھے اپنا منہ نہیں دکھائے گا۔ اب تیسری مرتبہ پھر سے فوج روانہ ہوتی ہے بغداد کی طرف، لوگ پھر بھاگتے بھی آئے احمد جام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ہاتھ پیر جوڑنے لگے ہمیں بچا لیجیے ہمیں بچا لیجیے۔ آپ نے فرمایا 2 بار اللہ نے تمہیں بچایا لیکن اس کے باوجود تم سدھرتے نہیں ہو، تم توبہ کرتے نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا بس اس 1 بار بچا لو، آخری موقع ہے بچا لو، اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم کبھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے وعدے کو یاد رکھنا، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، جاؤ اللہ ضرور تمہاری حفاظت کرے گا۔ لوگ چلے گئے، آپ کٹورا پلٹنا چاہتے
کرتے تھے, خیر سے آواز آئی احمد جان ٹھہر جا, اے احمد جان سن لے, ہلاکو خان وقت کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ میرا عذاب ہے جو میں نے بغداد والے پر مسلط کر دیا ہے. اے احمد جان تو نہیں جانتا, میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں. ارے تیری دعا کی برکت سے 2 بار میں نے بچا لیا. سن لے احمد جان, اگر 100 مرتبہ بھی ان کی جان کی امان دوں تو بھی اس کے باوجود یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, یہ پلٹنے والے نہیں ہیں, اس لیے اب ان کو میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. سن لے اب تو بھی ان کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہو جا. اللہ اکبر. رب نے فرمایا احمد جان اب تجھے بھی شہید ہونا ہوگا ان کے ساتھ میں. آپ روتے رہے, گریہ جاری کرتے رہے, یہاں تک کہ ہلاکو خان کا لشکر آتا ہے. مسلمانوں کو ان کے گھر سے نکال کر ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہے. بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون کی نہریں بہتی ہیں. ان کے کٹے کے سر لے جا کر اس کا مینار بنایا گیا. ہلاکو خان اس پر بیٹھ کر شراب پیتا ہے مسلمان کی کھوپڑی میں. اے مسلمانوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھا ہے تو صرف یہ وجہ ہے کہ پلٹ آ میرے بندے, پلٹ آ میرے حبیب کے امتی. اگر ہم نہیں پلٹے اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں, آج کے اس اجتماع میں اٹھنے سے پہلے طے کر لے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اب ہماری زندگی اس راستے پر نہ گزرے گی